أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج کا جو موضوع ہے سوشل میڈیا دعوت و تبلیغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ مسلمان چاہے وہ عرب اور خلیج کے ہوں، مصر اور افریقہ کے ہوں، مصر حالانکہ افریقہ کا ایک حصہ ہے، اور بر صغیر کے مسلمان ہوں، ترکی اور یورپی مسلمان ہوں، امریکہ کے مسلمان ہوں، آسٹریلیا کے مسلمان ہوں، سوشل میڈیا کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بکثرت استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اس کی افادیت بھی ہے. لیکن میں ایک چیز نوٹ کیا انٹرنیٹ پر کہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے میں سنتا ہوں کہ نصارہ کو دیکھو، یہود کو دیکھو کہ ان کی کتنی چینل ہیں، ان کی کتنی ویب سائٹ ہیں، اور ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں. ایسا ہم بہت سنتے ہیں اور ہم اہل السنہ والجماعہ، یا ہم جنہیں کہتے ہیں کہ السلفیون، اہل الحدیث، ان کے بھی کچھ حضرات کی زبانوں سے سنتے ہیں کہ شیعہ کے دیکھو، ان کے دیکھو، اتنے ویب سائٹ ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، پیچھے ہیں. یہ جو میری شخصی رائے ہے، کسی کو اس سے اتفاق کی ضرورت نہیں ہے. کسی کا ایسا موقف ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اختلاف کی مکمل گنجائش ہے. ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے اسی کی بات غالب رہتی ہے، اسی کی بات جاتی ہے لوگوں تک. جو اختلاف کرتے ہیں ان کی بات دب کے رہ جاتی ہے. تو اس تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری شخصی رائے ہے. میں اس طرح کے مزاج کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہوں. میں نے انٹرنیٹ سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا جو گوگل پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک رونا ہے، بتائیے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک صحیح البدن، صحیح العقل اور صحیح الفہم انسان کے لیے اس طرح کی سوچ اچھی بات نہیں ہے. آگے بڑھتے رہیں، البتہ نظر رکھیں کون کتنا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن اس طرح کا جو معاملہ ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں لوگوں کی. لوگ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، سوچنا بند کر دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کو رحمہ اللہ. آپ نے جو اللہ کے رسول کی سیرت لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، کئی پہلو ہیں، اور آج دنیا کی مقبول ترین کتابوں میں سے ایک ہے وہ ماشاءاللہ، اور دنیا کی سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں سے بھی ایک کتاب ہے. لیکن ایک جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے جو کہنا ہے وہ یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے بہت جذاب ہے، بہت جذاب ہے. باتیں وہی جو دیگر جو سیرت نگار لکھتے ہیں نا، وہی باتیں ہیں، لیکن جو اسلوب اختیار کیا آپ نے، بہت ہی جذاب پہلو اسلوب ہے وہ. اور ایک واقعے کے بعد، ایک معرکہ، ایک غزوہ کے بعد جو دوسرے سے جو ربط جو پیدا کرتے ہیں وہ بھی بہت نمایاں چیز ہے. خندق سے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے، خندق سے متعلق کہنے کو اگر آپ پڑھیں گے اللہ کے رسول کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو ماشاءاللہ خندق کا جو غزوہ ہے اس سے متعلق ہی کتابیں آ چکی ہیں. تاریخی اعتبار سے اس میں جڑے فقہی مسائل، اس میں صحابہ کی قربانیاں، ایک جو مطلب مختص ہے اسی سے متعلق، جیسے بدر سے متعلق، احد سے متعلق ہے، خندق سے متعلق بھی ہیں.
غزوہ خندق سے متعلق صحابہ کی جو کارکردگی رہی ہے یہ آپ پر تو بالکل نمایاں ہے الحمدللہ جو میرے سامعین ہیں۔ ایک جو بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کو اللہ جزائے خیر دے، ان کا جو اسلوب بتا رہا ہوں میں آپ کو، کتنے وہ تیز دماغ اور کتنے عالی دماغ انسان تھے ماشاءاللہ بحیثیت عالم دین۔ اتنا گمبھیر مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی تک نہیں لڑے غزوہ میں، مطلب اتنی طاقت نہیں تھی نا، اتنی طاقت نہیں تھی کہ افراد کا مقابلہ افراد کے ذریعے سے کروائیں، اتنی تو طاقت نہیں تھی، لیکن اس عظیم معاملے سے نمٹنے کے لیے جو کھدائی ہوئی ہے وہ خود ایک خطرناک معاملہ، بڑا معاملہ، جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے بہت ہی مطلب گمبھیر معاملہ، سب جانتے ہیں۔ اسے انہوں نے جس اسلوب میں پیش کیا ہے ایسی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو خاص جو مشیر تھے صدیق اکبر عمر بن خطاب اور دیگر جو اصحاب اکرام، اور اتنی آسان اس کو ایسا بتایا انہوں نے لکھ کر کے، آپ پڑھیے دوبارہ جا کے، اور میں بھی اب پڑھ کے نہیں آیا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، میں بھی پڑھ کر کے زمانہ ہو گیا، لیکن بالکل میرے ذہن میں جو باتیں منتقش ہو گئیں وہ، لیکن جو انہوں نے اس بات کو جو بتائے نا ایسے بتائے ہیں کہ گویا کہ مطلب ہم غالب تھے، اقدام ہمارا تھا، پڑھنا ہمارا بھاری تھا، مطلب فکری اعتبار سے کتنے مضبوط تھے وہ بتاتے ہیں اس میں ایسا لفظ نہیں لکھا انہوں نے، فطری اعتبار سے کتنے مضبوط تھے، لیکن اس کو اس انداز میں بتایا نہیں گیا ہے کہ بالکل پسینہ چھوٹ گیا تھا، گھبرا گئے تھے، لڑائی نہیں لڑ سکے، یہ نہیں ہو سکا، خندق کی کھدائی کر کے بچانا پڑا اپنی جان کو، جان کے لالے پڑ گئے تھے، ایسے نہیں بتایا انہوں نے، اس انداز میں بتائے ہیں کہ کاش میرے پاس الرحیق المختوم ہوتی تو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا، اور یہ بھی پہلے سے میرے پاس طے شدہ بات نہیں تھی، اللہ شاہد ہے، اچانک میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو اس انداز میں بتائے ہیں کہ جو ہے جیسے اللہ کے رسول کو خبریں موصول ہوئیں کہ جو ہے مطلب ایک کچھ کفار قریش ہیں، بنو غطفان اوپر سے آ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، تو آپ نے مطلب جو ہے مدینے کی جو مرکزی جگہ تھی وہاں کا جائزہ لیا کہ کیا کیا جائے، کیسے نمٹا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے، اور آپ نے وہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جو مطلب کوئی معاملہ نہیں، مطلب ہم غالب تھے فکری اعتبار سے، ایسے نہیں کہ ہم پسپا تھے، ہم لڑائی نہیں کر پا رہے تھے، افراد کی قلت، سواری کی قلت، ہتھیار کی قلت کے باوجود بھی کھدائی کر کے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم غالب ہیں، ہم کتنے مہان لوگ ہیں، ایسے ثابت کیا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جو ہے مطلب ہم لوگ نیٹ پہ دیکھتے ہیں، آپ کچھ بھی ماریے کہ اہل السنہ والجماعہ کے کتنے ویب سائٹ آتے ہیں، کتنی چیزیں آتی ہیں، پھر بھی رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، شیعہ غالب ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، قادیانی غالب ہیں، ہم کچھ بھی نہیں وہ غالب ہیں، پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو کیسے پھیل رہا ہے سب، کیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیسے لوگ صحیفت کی طرف آ رہے ہیں، کیسے لوگ اپنے دین کے، اپنے مسلکوں کے، اپنے باطل دین کے تحفظ کی فکر میں ہیں سب، کہ کیسے ہمارے افراد کو بچایا جائے، کیسے جو یہ کیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے جو میری شخصی رائے ہے کہ بھائی اس حد تک رونا دھونا، اس حد تک مایوسی، اس حد تک ڈر، خوف یہ دل سے نکالنا چاہیے، اقدامی پہلو ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اور لوگ ہم کو قبول کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سلفی لوگ کیا خدمت کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، بھی پچھلا 10 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو، کہیں ایک اہل حدیث کی مسجد تھی اب 10 ہیں، کہیں ایک مدرسہ تھا اب 5 ہو گئے ہیں، کبھی مسجدیں خالی ہوتی تھیں اب پورے اہل حدیثوں کی مسجدیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کہاں سے آ گئے یہ لوگ، کیسے ہو گئے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے؟ تو الحمدللہ محنتیں ہیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس سوچ میں مطلب وہ سوچ غالب آ گئی ہماری، یہ غلط سوچ ہے، میں اس کو بالکل بہت ہی مریض سوچ کہتا ہوں۔ بہرحال یہ جو نشست ہے دوسری، جو میرا موضوع ہے سوشل میڈیا، دعوت و تبلیغ کا ایک مؤثر ذریعہ، بالذات گفتگو کرتے ہوئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میں ہم جب دیکھتے ہیں، معلوم کیا میں نے لوگوں سے، خود مجھے بھی اتنی باتیں نہیں معلوم تھی کہ سوشل میڈیا میں کتنی چیزیں آتی ہیں، میرا اشتہار بننے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں، جو ہمارے ناصر بھائی حیدرآباد کی جزاہ اللہ خیرہ جو اشتہار بناتے ہیں، اور انہوں نے سوشل میڈیا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اشتہار میں انہوں نے کچھ ڈالا ہے، انہوں نے فوٹو کے طور پر، تب مجھے معلوم ہوا کہ اتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی ہمارے استعمال میں نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو نہایت آسانی کے ساتھ کہ ایک عام انسان جو موبائل استعمال کرتا ہے، واٹس اپ تو تقریباً لوگ استعمال کرتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی سب استعمال کرتے ہیں، فیس بک تقریباً لوگ استعمال کرتے ہیں،
ان دو چیزوں میں جو مختلف جو آپشن ہیں ہمارے پاس اپنی بات کو پہنچانے کی، وہ خود اتنے زیادہ ہیں، اتنی کثرت سے ہیں اور اتنے مفید اور مؤثر ہیں کہ اگر ہم دیگر چیزوں کو اگر لینا چاہیں تو پھر وہ بات بڑی بن جاتی ہے. جیسے ای میل ہے، وہ بھی ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے، لیکن بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو. واٹس ایپ کا استعمال کا مقابل کوئی ہے ہی نہیں ابھی تو، وہ اور فیس بک. تو میں جو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بحیثیت ایک مسلمان، ایک مبلغ، میں اور آپ اپنی بات کریں، یا جو لوگ ہم کو سن رہے ہیں جن کو ہم ایک سطح کا دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک عالم دین، ایک مبلغ، ایک داعی، مرد ہو کہ عورت ہو، اپنے اپنے دائرے میں ہم اس کو کتنا مؤثر بنائیں. دعوت و تبلیغ کا جو حصہ ہے اس کو اہل علم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا جو حصہ ہے اس کو اہل علم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے خود داعی کے صفات، یعنی خود داعی کو کیسے ہونی چاہیے، اس کی سوچ، اس کی صفات، اس کا اندرون. میں کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ وہ کیسی ہونی چاہیے. پھر ایک دوسری چیز آتی ہے دعوت و تبلیغ کا موضوع کیا ہو. ایک خود شخصیت، ایک داعی، ایک دعوت و تبلیغ سے متعلق کیا کیا موضوعات ہو سکتے ہیں وہ. ایک تیسرا ہے کہ ہمارا مدعو، کہ ہم کس کو بات پہنچا رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا جب مدعو میں آؤں گا انشاءاللہ. اور چوتھی چیز ہوتی ہے اسلوب پیش کرنے کا، وسائل کیا ہونے چاہیے پیش کرنے کے. ان 4 حصوں کو دعوت و تبلیغ کا جو وسیع موضوع ہے اس کو 4 حصوں میں بانٹتے ہیں اہل علم. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ ایک شوق کا نام نہیں ہے، ایک جذبات کا نام نہیں ہے. جو مسلمانوں میں شوق ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو ایک داعی بننا چاہیے. پوسٹ مین نہیں ہے، وہ بات یہاں کا خط وہاں تک پہنچا دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ داعی ہیں، ان کو اس میں خط میں کیا لکھا ہوا ہے پہلے ان کو عمل کرنا پڑے گا اپنی طاقت کے بقدر. وہ داعی ہیں. اور دعوت و تبلیغ کا جو موضوع ہے وہ آزاد نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے مطلب پہلے سے لکھا ہوا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، بتایا جا چکا ہے موضوع الدعوہ کیا ہے. میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اور ہمارا جو مدعو ہے اس کو ہم کس تناظر میں سمجھیں، مدعو کون کون ہو سکتا ہے، اور پھر پیش کرنے کا اسلوب وہ بھی ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لیے بندوبست کر رکھا ہے. اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. میرا تجربہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسالیب ہونے چاہیے، وہ ضمناً ثانوی حیثیت اس کی، سیکنڈری حیثیت ہے اس کی. پہلے ہم تابع ہیں نص کے، رسول اللہ ہمارے نمونہ ہے علیہ السلام. تو اس اعتبار سے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے جسے میں اور آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہماری طاقت کے باہر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کم از کم میرے سوچ میں کتنی باتیں میں جو اتنا استعمال کرتا ہوں اس کو میں نے لکھا ہے. آپ اس کو جوڑتے ہوئے جائیے. یہ جو ایک داعی ہے، داعی کے اعتبار سے ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں، جو ہمارا جیسے پروفائل ہے، ہمارے اسٹیٹس ہیں، یا ہم جس گروپ کے ایڈمن ہیں، یا خود مان لیجئے کہ میرا اپنا ذاتی گروپ ہے، یا میں کسی گروپ میں رہتا ہوں اور مجھے کچھ بھی بھیجنے کا حق ہے، اجازت ہے، یا میں کسی کے وسیلے سے بھیج سکتا ہوں گروپ میں ایڈمن کے ذریعے سے، جس میں گروپ میں سبھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. فیس بک میں مجھے اپنا خود لکھنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں بحیثیت ہم ایک مسلمان فیس بک استعمال کرنے والے، اسٹیٹس کا جو ہے استعمال کرنے والے، ہم ایک داعی ہیں. اس اعتبار سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. گویا کہ ایک وسیلہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ ہیں، اس میں آپ کو اللہ کا تعارف کرنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے. کیا بولیں گے آپ؟ جا کے گانا گا کے آئیں گے؟ بتائیے. آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے. اتنے سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کا پیش کیا، آپ کے پیش کیا، آ کے ناچ کے جائے گا وہ؟ یہ تو اسی معنی میں ہوگا کہ آپ کو اللہ کا دین پیش کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے اور وہ آ کے ناچ کے جا رہا ہے، وہ آ کے گانا گا کے جا رہا ہے. یہی معنی ہے اس کا. آپ کو اپنے آخرت بنانے کے لیے اسٹیج دیا گیا تھا، ایک دوسرا آدمی دے رہا آپ کو. بنانے والا ایک غیر مسلم ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے اسٹیج، اور آپ جو ہے اس میں بھی ایک ناچ کے چلے جا رہے ہیں. نسأل اللہ السلامہ. یہ نہ دنیا سے تعلق ہے نہ آخرت سے تعلق ہے، کچھ بھی ایسے کر کے چلے جا رہے ہیں. ایک غیر مسلم آپ کو اسٹیج دے رہا ہے تو آپ اس کو موقع کے طور پر مانیے اس کو، اور بنا لیجئے اپنی جنت، بنا لیجئے اپنی آخرت. کتنی بڑی بات ہے. آپ اپنی آخرت بنائیں گے تب بھی اس کی تو آخرت نہیں بننے والی ہے، اللہ کہ وہ مسلمان ہو جائے. لیکن آپ اتنی عظیم چیز کو چھوڑ دے رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم بنا لے رہے ہیں. نسأل اللہ السلامہ. کتنی بدبختی ہے یہ، استغفر اللہ العظیم. چلیے، ایسے میں ہم جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں بحیثیت داعی،
ہمارے اندر اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ ہم امت کو صحیح تعلیم دینے کے حریص ہوں. یعنی واٹس اپ ہو، ہم حریص ہیں کس بارے میں کہ میں صبح میں واٹس اپ کھولوں اور شام میں واٹس اپ بند کرنے تک میں حریص رہوں کہ میں لوگوں کو کیسے اللہ کا دین پہنچاؤں. یہ پہلی بات. وہ کیا دیں گے، کتنا دیں گے، وہ بات کی بات ہے. یہ حرص تو ہونی چاہیے کہ بھائی میرے پاس آج موبائل مل گیا ہے، اب میرے پاس نیٹ موجود ہے، اب میں اس کو کیسے استعمال کروں میرے دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے. یہ حرص موبائل لینے کے ساتھ ہونی چاہیے. اس پر بھی اجر ملے گا اللہ کے ہاں. کیونکہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ایک داعی ہوں، ایک مبلغ ہوں. میرے پاس جو اس طرح کا جو عمدہ فون ہے، اس فون کے استعمال کو جس میں واٹس اپ استعمال کرتا ہوں، پہلے میں حریص رہوں امت مسلمہ سے متعلق، امت مسلمہ سے متعلق، غیر مسلم سے متعلق بھی کہ اللہ کا دین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے میرے پاس. اور بہت مہربان ہونا چاہیے امت مسلمہ کے حق میں. لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی، اس میں سے بیشتر چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی کہ دکتر سعید ابن علی ابن وہب القحطانی رحمہ اللہ، ان کی جو فقہ الدعوہ فی صحیح امام البخاری ہے، میں نے یہ جو تقریباً باتیں وہیں سے میں نے لی ہیں. کچھ باتیں میری ہیں لیکن میں نے تقریباً باتیں یوں سمجھ لیجیے کہ 80% حصہ دکتر سعید ابن علی ابن وہب القحطانی کا ہے. کہیں بھول نہ جاؤ، میں نے بول دیا ہے. اسی طرح سے اس موبائل کو یا فیس بک یا جو بھی اور بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پر یہ بات ہمارے دل میں آنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاؤں. جیسے لوگ بولتے ہیں نا بچہ گم گیا ہے، فوٹو ڈال دیتے ہیں. ایک آدمی کے دل میں رحم آتا ہے کہ اس کے لیے میں کچھ کوشش کروں. پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ تو ان کا فریضہ ہے، لیکن عام انسان بھی پریشان رہتا ہے. ایک انسان ہمدرد ہے وہ، اور وہ کو بھی کرنا چاہتا ہے. کم از کم ایک آدمی آگے بڑھاتا ہے کہ دیکھو ایک حادثہ ہوا ہے، ذرا دیکھیں اس معاملے میں. وہ تڑپ، وہ درد ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ یہ بندہ بھٹک گیا ہے، اللہ سے ٹوٹ گیا اس کا رشتہ. اس کو میں کیا لکھوں، کیسے کروں؟ مطلب آپ اپیل نہیں کر رہے، میں نے شروع میں کہہ دیا ہے، اس میں اپیل کرنے والی بات نہیں. اپیل کرنے کی طاقت ہے تو اور اچھی بات ہے. آپ براہ راست کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہے نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے لکھا ہے. اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے، اتنا آپ کے پاس اتنی آسانی ہے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام انسان جو ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کسی سے تعلق رکھ نہیں پاتا ہے، لیکن جو ہے مطلب ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں غلطی کرتے ہو لیکن کہنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. آپ اپنے اسٹیٹس سے اس کی زندگی بدلیے. آپ بہت ہلکا کام، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنا تجربہ ضرور بیان کریں گے آپ کو. وہ یقیناً بتائیں گے کہ ہم نے کیسے ہم نے بدل دیا لوگوں کو. ہم نے لوگوں کی سوچ بدل دی. ہمارے سے جڑنے کی وجہ سے ان کے اسٹیٹس بدل گئے، ان کے اسٹیٹس میں سدھار آ گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، ہم نے دیکھو کیسے آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ان کی سوچ کیسے بدل دی. ہم نے بتایا نہیں کبھی ان سے، ہم نے اپیل نہیں کی، دعوت نہیں دی، کہا نہیں ہم نے ان کو. ہم نے بس ایک نظر ڈال دی ان پر اور ہم نے آہستہ سے کام کیا ان پر. یہ چیز ہے، اتنا بڑا رول ادا کر سکتے ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم، اللہ رب العالمین کی تنزیہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہم کسی کا اسٹیٹس دیکھتے ہوں، کسی کی پروفائل دیکھتے ہوں، اس میں لڑکی کی تصویر ہو، فحش اشعار ہوں یا غیر اللہ سے استمداد والی بات ہو، دل دہل جانا چاہیے، اللہ کی عظمت آ جانی چاہیے. کیوں؟ میں ایک مسلمان ہوں. ہم کسی کے فیس بک میں کچھ پڑھ لیتے ہیں، غیرت جاگ جانی چاہیے اس لیے کہ میں ایک مسلمان ہوں. نہیں، اس کی اپنی رائے ہے، اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. میرے باپ کو کوئی گالی دے میں یہی کہوں گا، اس کا اپنا ایک موقف ہے. بتائیے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی بالکل نہیں ہو سکتا ہے. بات جب رب العالمین کی آتی ہے تو سبحان اللہ، تو ایک اس معاملے میں بہت حساسیت ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں یا فیس بک استعمال کرتے ہیں، ایک دوسری بات بتا رہا ہوں داعی سے متعلق ہے کہ اس میں ہم علم حاصل کرنا چاہیے، اس میں انتخاب کرنا چاہیے کن افراد سے ہم جڑیں، کس طرح کے گروپ میں ہم داخل ہوں. اس لیے کہ بنیادی چیز صحیح علم، بنیادی علم، ٹھوس علم، صبر کے ساتھ ہم لینے کا جذبہ ہم رکھیں، تبھی ہم اچھے داعی، اچھے مبلغ بن سکتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں گروپ میں عامت الناس کو بھی جرت دیکھیں آپ. ایک مسئلہ آتا ہے، جھٹ سے جواب دے دیتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، پھر بھی آپ اپنی حیثیت کو جانیے، کون ہیں آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں. پہلے ہی آپ کو معلوم ہے، آپ نے ممبر پر سنا ہوگا
شیخ ابن باز کا فتویٰ پڑھا ہوگا، آپ مت کہو ایسے ہاں کر سکتے ہیں، آپ بولو میں نے شیخ ابن باز کا فتویٰ پڑھا تھا، اس میں ہاں کرنے کی بات ہے، آپ وہ ڈالیے، آپ مت بولیے ہاں، کیونکہ آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے، آپ اس لائق نہیں ہیں۔ جو مشاہدین ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، ایک صاحب علم بھی ہو گروپ میں، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ کہہ دیں لا ادری واللہ اعلم، یہ ایک دیانتداری ہے۔ لیکن ہم عامت الناس کو دیکھتے ہیں جرت کر سکتے ہیں، کوئی حوالہ پوچھتے ہیں دے دیتے ہیں، آپ اہل علم کے ہوتے ہوئے آپ خاموش رہیں، یہ احمقانہ جرت غلط چیز ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے گھر کے کسی مسئلے میں کوئی پوچھتے ہیں، آپ بولنا شروع کر دیں، بچے ماں نہیں روکے گی آپ کو، بھلے ہی آپ کے علم میں ہے وہ بات، لیکن ماں نہیں روکے گی آپ کو، باپ نہیں روکے گا آپ کو کہ تو بول رہا ہے اتنا چھوٹا بچہ ہو کے، بات تو صحیح ہے۔ تو شریعت کا معاملہ اللہ نے رکھا ہے ایسا نظام، اہل علم گفتگو کریں گے شریعت سے متعلق، آپ سیکھتے رہیں، جب اہل علم آپ پر اعتبار کریں گے ہاں آپ اس لائق ہیں تو پھر آپ بتائیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے ایک داعی کے لیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ میں فیس بک پر اسٹیٹس پر اچھے خاصے لوگ، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں بالکل عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں میں ان تک کی بات بتا رہا ہوں، احادیث ایسے ہی نقل کر دیتے بھیج دیتے ہیں آگے، دقت ہونی چاہیے۔ میں تقریریں سنتا ہوں کچھ واعظین کی، ایک حلقے کے علماء کی، وہ عادی ہیں کس کے، حدیث سناتے ہیں، کبھی کبھار تو ہو بہو حدیث سناتے ہیں، پھر بھی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے تکلف کی ضرورت نہیں۔ میں نے جتنے بھی اہل السنہ کے علماء ہیں، چاہے شیخ ابن باز ہوں، شیخ ابن عثیمین ہوں، شیخ البانی ہوں، شیخ صالح الفوزان ہوں، باحیات علماء میں سے، دیگر اصحاب علم کو ہم نے دیکھا، چاہے ان کے پاس لکھا ہوا ہو، اگر لکھا ہوا بھی نہیں ہے تو حدیث جب سناتے ہیں تو بالضبط، اللہ یہ کہ اچانک سوال آ جائے اور وہ حدیث مستحضر نہ ہو تو بات الگ ہے، پوری طرح تیاری کر کے آنے کے بعد بھی حدیث کو او کما قال علیہ السلام کیا مانا، مطلب اتنی غفلت کیوں؟ احتیاط، ایسے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، حدیث نقل کر کے دیکھ کے کتاب سے بھی پڑھتے ہوئے او کما قال علیہ السلام، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ اسی وقت ہوگا گویا کہ ہم نے غفلت برتی ہے ہم نے۔ تو گروپ میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، حدیث جب لکھتے ہیں تو اگر آپ کو یاد نہیں ہے دیکھ کر کے لکھیں اور بالضبط نقل کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے ایک داعی کے لیے۔ ایک تو داعی کے اخلاق، داعی کا اللہ سے تعلق ذاتی طور پر، کیونکہ ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم ایک داعی ایک مبلغ ہیں، اس میں اس کا غیر معمولی اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو بات ہم نقل کرتے ہیں مصادر اصلیہ سے نقل کرنا چاہیے، آیت کریمہ کو بالذات مصحف دیکھ کر کے نقل کریں، اگر حافظ ہیں تب بھی، حافظ نہیں ہے تو بدرجہ اولا۔ حدیث مبارکہ میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کہیں سے بھی دیکھیں کہیں سے بھی لکھ لیں ایسا نہیں، ریاض الصالحین سے دیکھ کر کے لکھیں اور لکھیں کہ آپ متفق علیہ، نہیں، خیانت ہے، نیچے لکھ دیں میں نے ریاض الصالحین سے نقل کیا ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، یا آپ کے پاس بڑی کتابیں نہیں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، امام نووی نے کہا کہ متفق علیہ اخرجہ الشیخان، تو آپ بولے امام نووی نے کہا کہ اخرجہ الشیخان، اور جو ویسے نقل کیجئے، آپ ریاض الصالحین کا حوالہ دیں، بلوغ المرام کا حوالہ دیں، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بلوغ المرام سے نقل کریں اور ابن حجر اور صحیح بخاری کا حوالہ دیں، اخرجہ البخاری فی صحیح، غلط ہے، بھلے ہی اس میں نمبر لکھا ہوا ہے صحیح بخاری کا جدید انداز میں، آپ نے نہیں دیکھا، آپ مت کریں ایسا، ذمہ داری کی بات ہے۔ سامنے والا ہو سکتا ہے ہو بہو نقل کر دے اس کو اور یاد کر لے اس کو اور آگے پہنچا دے اس کو، اور جو احادیث کے جو الفاظ ہیں ہو سکتا ہے وہ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے ہوں، ہو سکتا ہے وہ حدیث کے الفاظ سنن ابی داؤد کے ہوں اور متفق علیہ لکھ دیا گیا ہو، کہیں بھی چوک ہو سکتی ہے، تو آپ جس کتاب سے نقل کیے ہو بہو وہیں کا حوالہ دیں، آپ بری ہو جائیں، تکلف نہ کریں، آپ کی سطح اتنی ہی ہے یا آپ کو اتنا ہی وقت اور فراغ ملا ہے آپ اتنا ہی کیجیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے بحیثیت داعی کے جب ہم احادیث نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بند کمرے میں کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ سے چوک ہوئی حدیث کا حوالہ دینے میں یا مسئلہ بتانے میں یا قرآن کی آیت پڑھنے میں یا کسی کا حوالہ دینے میں، تو میں مان جاتا ہوں، بھری مجلس میں کوئی کہتا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں۔ گروپ میں ایسے ہی ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے،
ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ سے نادانی ہوئی، آپ سے چوک ہوئی، بات ایسی نہیں ایسی ہے، تو پھر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کو کوئی ذاتی طور پر نمبر میں آ کے لکھتا ہے آپ کے خاص نمبر پہ، بات الگ ہے۔ اجتماعی طور پر بھی کوئی اگر مثلا لکھ دیا اس لیے کہ اس کا فساد سب پر لازم آ سکتا ہے، اس کی گرفت میں سب آ سکتے ہیں، اس کی تنبیہ گروپ ہی میں کرنی پڑتی ہے، تو آپ جو دلیل صحیح ہے اس کی طرف رجوع کر لیں، اس کو مان جائیں۔ یہی ہمارا دین ہے بحیثیت داعی اور مبلغ کی۔ مثلا کسی نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کا اسٹیٹس دیکھا، جو حدیث آپ نے لکھی ہے وہ ایسی نہیں ہے، یا وہ حدیث ضعیف ہے، یا اصل کے اعتبار سے رجوع کریں گے تو وہ ایسے نہیں ہے، فوراً نکال دینا چاہیے، فوراً حذف کر دینا چاہیے اس کو۔ آپ نے جن کو رکھا ہے نا اسٹیٹس میں، جن کی تقریر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تقریر سنی جائے، ان سے علم لیا جائے، نکالیے ان کو، نکال دینا چاہیے۔ جب اہل علم کہتے ہیں مان جانا چاہیے اس کو۔ انا کا مسئلہ، اپنے شوق کا مسئلہ، میری رغبت، میرا خیال، مجھے پسند، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ اپنی پسند اور ناپسند یہ کھانے پینے کے اشیاء کی طرح نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں، یہ دین ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کو کہ یہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہوگا، ہو سکتا ہے قولہ رأیہ، ایسا نہیں، رحمہم اللہ اجمعین، بڑے علماء ہیں۔ ان بڑے علماء کا احترام الفاظ میں، دل میں بھی ہونا چاہیے، الفاظ میں بھی۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ احمد بن حنبل کا موقف ہے، یہ بخاری کا موقف ہے، یہ ابن باز کا موقف ہے، بھی کون ہے یہ؟ اور ان سے متعلق جب ایسی ویسی باتیں آتی ہیں دفاع کرنا چاہیے۔ ایک عام مسجد کے مولوی ہیں، کوئی مسجد کے حافظ ہیں، بات ہلکی ہے، لیکن جب ائمہ عظام ہوتے ہیں، بڑے علماء کبار مرجع، جن کا فتویٰ لیا جاتا ہے، جن کی طرف لوگوں کا احالہ کیا جاتا ہے، ان کا جب نام آتا ہے، ان سے متعلق کوئی بات آتی ہے، بڑی نزاکت کے ساتھ لکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے ان کا، اور آپ کہنا چاہیے کہ رکیے، میں ان کے اصل کتاب دیکھتا ہوں، ان کا موقف کیا ہے، انہوں نے رجوع کیا نہیں کیا ہے۔ پھر بھی ہم کہیں کہ جو ہے ایک چوک ہوئی ہے کسی طور پر بھی، ائمہ ہدا، ائمہ عظام، بڑے علماء کبار، ان کا جو معاملہ ہے نا بہت نازک ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو ایک مسئلے میں غلطی ہوتی تو چھوڑ ہی دیتے ہیں ان کو، نادانی ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے علم سے متعلق۔ اسی طرح سے داعی کے اندر جو ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہماری نیت بہت خالص ہونی چاہیے۔ ریا، نمو، دکھلاوا، اپنی ذاتی شہرت، یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے لکھا ہے، اب میں لکھتا ہوں، اب انہوں نے کہا ہے میں کہتا ہوں، اب میں فوراً یہ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دل میں جذبہ کیا آنا چاہیے؟ حق کو واضح کرنے کا، اپنی شخصیت کو واضح کرنے کا نہیں، حق کو واضح کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو اونچا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اونچا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو مقبولیت عطا کرے گا، ہم کو عزت دے گا، ہمارے لیے قبولیت لکھے گا رب العالمین۔ اسی لیے محمد بن عبد الوہاب النجدی شیخ الاسلام رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ قل هذه سبیلی ادعو، اللہ نے کہا کہ الی اللہ، ادعو الی اللہ، ادعو الیانی، ادعو الی حزب، الی جماعت، الی کسی اور چیز نہیں، الی اللہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہاں کبھی نیت صاف رہتی ہے، جب اجتماعیت میں رہتے ہیں تو نیت بگڑ جاتی ہے۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، میں ان کا ایک درس سن رہا تھا اور وہ اس درس کو سنا کر کے رو دیے، آگے کی بات کر بھی نہیں پائے۔ انہوں نے کہا کہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اپنے طلبہ کی، ایک مسئلہ آیا تھا، اس مسئلے کو بہت اچھے سے پیش کیا ابن رجب الحنبلی، دنیا کی معروف ترین شخصیت میں سے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ۔ تو چند دنوں کے بعد ایک علماء کی مجلس تھی جس میں وہ مسئلہ آ گیا تھا، تو کوئی بھی سیر حاصل گفتگو نہیں کر رہے تھے، کوئی بھی تفصیل سے بتا نہیں رہے تھے۔ تو ان کے جو طلبہ تھے، تلامذہ تھے، وہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں گھور گھور کے، آپ بات کریں، آپ تو اتنی اچھی گفتگو کر چکے ہیں، آپ کریں۔ تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ جو ہے یعنی کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے طلبہ سے کہا کہ اس وقت جو میں بتایا تھا تو اس وقت جو ہے میری نیت بہت صاف تھی، اللہ کے خاطر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ آج اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اس مسئلے پر، اور وہ مسئلے کا کیا کون سا مسئلہ ہے وہ شیخ صالح بھی نہیں کہا حفظہ اللہ، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ نے بھی نہیں کہا وہ مسئلہ۔
وہ اس مسئلے سے متعلق اب میں گفتگو کروں گا تو میرے دل میں آیا کہ جو اب اچھا موقع ہے نہیں، سب خاموشی میں بول دوں گا، اس لیے میں نے کہا میری نیت خراب ہو گئی، نیت کے تحفظ کے لیے۔ سبحان رحمہ اللہ، ابن رجب الحنبلی کو کون نہیں جانتے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ تو جانتے ہی، اگر ہم مشاہدین سے بھی پوچھے تو سب کہیں گے جانتے ہیں۔ کتنی قوت اللہ نے عطا کی، کتنی شہرت اللہ نے عطا کی آپ کو۔ نیت درست ہونی چاہیے شرعی علم میں، اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ خود کو نمایاں کرنا چاہے گا آدمی، 5 لوگ جان لیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ دلوں میں جگہ نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، اس کو نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے میں سوشل میڈیا سے جوڑ کے ہی بات کر رہا ہوں ہر بات کو، ہاں، کہ اس میں مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ ہم نے کیا اور اس کو چھوڑ ہی دی، نہیں، کیونکہ لوگ استعمال کر ہی رہے ہیں وہ۔ آپ بھی مسلسل لگے رہیے۔ آپ کو پسند نہیں ہے پروفائل رکھنا، آپ کو پسند نہیں ہے اسٹیٹس ڈالنا، آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ کر دیجئے۔ لگے ہاتھوں کوئی پڑھ لے گا، کوئی سمجھ لے گا، کوئی سن لے گا۔ اس میں مداومت ہونی چاہیے۔ نہیں میں دل اچک گیا ہے میرا، تھک گیا ہوں میں، کیا لکھوں اسٹیٹس پہ؟ نہیں، آپ کا اپنا شوق نہیں ہے، وہ عبادت ہے، دین ہے، آپ ایک مبلغ ہیں۔ آپ نہیں تو وہ موبائل استعمال کر رہا ہے، آپ اس کو کیسے بھی کام میں لائیے۔ یہ بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا شوق کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں، ہمارا میدان ہے، ہم کو دیکھنے والے، ہم کو سننے والے، ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان تک کیسی بھی بات پہنچ جائے۔ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ مداومت ہو، اور لوگوں کی طرف سے مبارکبادی، وہ ہم کو لائک کریں، ہم کو پھول بھیجیں، ہم کو جزاک اللہ خیرن لکھیں۔ قطعاً اس امید سے مت رہیے۔ کوئی لکھ دیتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، آپ اس امید پر ایک حرف بھی مت لکھیں، ایک کام بھی مت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہے، والعاقبۃ للمتقین ورزق ربک خیر وابقی۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہے، خیر وابقی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے ذریعے سے ہمارے لیے دعائی کلمات نکال دیتا ہے، الحمدللہ۔ نہیں، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، ہم مستغنی ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے اس سے یہ ہونا چاہیے۔ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تقریر کی، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، ہم نے خطاب کیا، کچھ کہا ہی نہیں، ہم نے قرات پڑھی، کچھ کہا ہی نہیں، ہم نے خرچ کیا، کچھ کہا ہی نہیں۔ میں گروپ میں اتنا لکھتا ہوں، اتنا ڈالتا ہوں، اتنے دروس دیتا ہوں، اور جو ہے مطلب دروس دینے سے مراد دروس دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کے جو دروس ڈالتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے دروس ہم ڈالتے ہیں لیکن کسی نے ہم کو شکریہ نہیں کہا، جزاک اللہ خیرن نہیں کہا۔ کسی نے ہم سے کہا کہ بھی فلاں کا درس بھیجو، ہم نے بھیج دیا، اس نے جزاک اللہ خیرن تک نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، آپ مستغنی رہیے، آپ نے اللہ کے لیے کیا، جو اللہ سے ملتا ہے آپ کو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس میں بڑا دل ہونا چاہیے، اور خیر کے معاملے میں مسارعت ہونی چاہیے، مسابقہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک گروپ میں ہیں، کوئی آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں عالم دین کا نمبر چاہیے، آپ کے پاس ہے، آپ پہل کیجیے، آپ کو اجر ملے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس موضوع سے متعلق کسی عالم دین کا درس دیجیے، آپ کے پاس فراغ ہے، آپ فوراً جائیے، آپ چیک کیجیے، بڑے علماء میں سے جن کے معروف ہیں ان کا اٹھا کے دیجیے، آپ گروپ میں ڈالیے، مسابقت کیجیے اس میں آئے۔ تو یہ ایک عظیم معاملہ ہے۔ اسی طرح سے میں سیاسی نقطہ نظر سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے ایک علاقے میں کئی دنوں سے نیٹ بند ہے۔ میں اس تناظر میں قطعاً بات نہیں کر رہا ہوں، میں بس آپ کے اندر کی جو چنگاری ہے اس کو میں ہوا دے رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ سوشل میڈیا ایک مؤثر ذریعہ جب ہے تو قبل اس کے کہ لا قدر اللہ کوئی آفت ہم پر آئے یا کچھ ہو جائے، ہمارے سے چیز بند ہو جائے، ہم کو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ہم کو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس معاملے میں ہم بہت ہی چوکنا رہیں۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیاد پر اپنے آپ کو عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کس اعتبار سے؟ یعنی ہمارا جو دینی لگاؤ ہے، میری اور آپ کی بات بہت ہلکی ہے، میں اور آپ دین کے طلبہ ہیں، دینی علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں، ہمارا حلقہ ان لوگوں کا ہے جو علماء ہیں یا علم دوست ہیں۔ میں میرے مشاہدین کی بات کر رہا ہوں جو عام مسلمان ہیں۔ اپنا حلیہ، اپنی سوچ ایسی بنائیے، ایسا لگے کہ آپ اللہ کے دین کو پسند کرتے ہیں، آپ اللہ کے دین کو چاہتے ہیں، آپ اللہ کے دین کو ہمیشہ اونچا سمجھتے ہیں،
آپ اللہ کے دین کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس سے اپنی کو آپ قوت پہنچائیے، عزت حاصل کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا حلیہ ایسا نہ رکھوں، لباس ایسا نہ پہنوں، اسٹیٹس ایسے نہ رکھوں جس سے آپ کے دیندار ہونے کا ثبوت ملے، آپ کم ہمت ہیں، نیچے اترتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کے دین کو اپنی عزت کا ذریعہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے دین کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھیں۔ اللہ کے دین سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، آپ اسے اللہ کے دین کو ایسی بات پہنچائیے، ایسی بات لکھیے، اس سے آپ کو لگے کہ مجھے اسی سے عزت ہے، مجھے اسی میں قوت ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم سے متعلق سوچیں، آپ اپنے گھر والوں کی تربیت سے متعلق سوچیں، اپنے سے متعلق، اپنی تجارت سے متعلق، اپنے سفر سے متعلق آپ وہ کام کریں جس سے لگے کہ اللہ کے دین سے ہی مجھے عزت ہے۔ کم تر نہ سمجھیں، اللہ کے دین کے اظہار کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں میری عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ سوشل میڈیا میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنی پہچان مسلمان ہونے کی تک نہیں رکھنا چاہتے، سمجھتے ہیں کہ سب سے جڑ کے رہیں، سب سے مل کے رہیں۔ نہیں، غلط بات ہے۔ ایسی صورت میں انتقال ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ کس کے ساتھ شمار ہوگا ہمارا؟ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہم کو؟ کہاں رکھا جائے گا؟ کس کے ساتھ رکھا جائے گا ہم کو؟ الجزاء من جنس العمل۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم جو بات رکھتے ہیں، کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم کو بری باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں، اسلام کا کبھی مذاق ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اپنے نماز کا مذاق، روزے کا مذاق۔ تو بہت صبر کی ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک داعی کو اس میں ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک داعی کو بحیثیت داعی سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے بہت ہی ذہین و فطین ہونا چاہیے، عقل سلیم ہونی چاہیے، تیز ترار دماغ ہونا چاہیے، علمی امانت ہونی چاہیے اور عام امانت داری ہونی چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، فوراً آپ کیا کریں۔ آپ مان لیجئے کہ کسی سے آپ کا علاقہ ہے، کسی سے آپ کا علاقہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 لوگوں میں ایسی بات ہے یا فضا ایسی بنی ہوئی ہے، آپ اسٹیٹس بدل دیں، اپنا فیس بک کا جو پروفائل ہوتا ہے وہ بدل دیں، آپ جو ہے اپنی کچھ ایسا کچھ لکھیں، ایسا کچھ کریں جس سے حالات حاضرہ سے متعلق آپ اچھی خبر دیں۔ متعدد باتیں آ رہی ہیں گروپ میں، آپ صحیح بات کہیں وہ فوراً ڈال دیں۔ ذہین ہونا چاہیے، چالاک ہونا چاہیے، غبی نہیں ہونا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، علی الفور مسئلے کو، بدنظمی کو دور کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا میں بہت جلد بدنظمی ہو جاتی ہے، بہت جلد مسائل بن جاتے ہیں، بہت جلد لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں بہت ذہین ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کہ جو بھی بات ہم لکھتے ہیں، کرتے ہیں، جس کا فضل ہے اس کی طرف لوٹانا چاہیے، جس سے ہم نے اخذ کیا ہے، جس سے ہم نے لیا ہے، جو عمدگی ہے اس کی طرف لوٹانا چاہیے۔ فیس بک میں آپ نے کچھ نیا کیا، آپ نے کچھ نیا لکھا، آپ نے کچھ جو بھی جدید چیزیں ہوں گی، میں اس کو مثال دے کر کے نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کوئی بھی ایسی بات ہوگی تو یہ اعتراف، جس کا فضل ہے، جس کا احسان ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا میں ہم جو لکھتے ہیں، کرتے ہیں، بولتے ہیں، زبان کی، اپنے دل کی سلامتی ضروری ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ نازیبا الفاظ، خاص کر گروپ میں نازیبا الفاظ لکھیں۔ اسلام بتاتے ہوئے، اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم فیس بک میں ایسی ایسی باتیں پڑھ لیتے ہیں اسلام کے نام پر، مسلک کی طرفداری میں شرم آتی ہے، پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسی معلومات ہے کہ وقار ہی ختم ہو گیا ہے، ہیبت ختم کر دی اس علم کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جچے تلے الفاظ ہونے چاہیے، بہت عفیف ہونا چاہیے، عفت ہونی چاہیے، پاک بازی ہونی چاہیے، نگاہ کی، دل کی، خیالات کی۔ اور پھر گروپ میں ہو، انفرادی طور پر کسی کے نمبر پر ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غصے کا اظہار ہو حکمت کے دائرے میں، تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور جو گروپ میں نادان بہت ہوتے ہیں، 57 لوگ ہوتے ہیں، 257 تو ہو سکتا ہے بڑی تعداد نادان لوگوں کی بھی ہو، ان پڑھ لوگوں کی ہو، تیز دماغ لوگوں کی ہو، جو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو اعراض کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، ان کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ مدعو کی اگر بات کرتے ہیں، بات گروپ کی ہو، انفرادی ہو، تو مدعو میں بہت سارے لوگ ہیں، مسلمان، مشرک، ملحد، اقربا، رشتہ دار،
رشتہ دار میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. میں میری اپنی آپ کے اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں آپ کو. میں تو مشرک بھی ہوتے ہیں، بیٹا مسلمان ہے، ماں مشرک ہے مثلا، اور دیگر اقربا کافر ہیں مثلا. اسی طرح سے یہودی، نصرانی، منافقین، ہم کو نہیں معلوم ہے کون منافق ہے، لیکن ایسے ہوتے ہیں دین بیزار لوگ. اور ایسے مسلمان جن کی تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، ایسا مسلمان جس کا علم تو ہے لیکن نافرمانیاں زیادہ ہیں اس میں. پھر ان سب میں بھی کسی کی عقل زیادہ، کسی کی کم، کسی میں عمل زیادہ، کسی میں کم، کوئی بیمار، کوئی مریض، کوئی ان پڑھ، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا، کوئی مالدار، کوئی غریب، اور قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، اپنے اساتذہ، اپنے طلبہ، سب جو ہمارے مقابل وہ ہمارے مدعو ہیں. تو جب ہم مان لیجئے کہ ہمارے گروپ میں ہم اساتذہ بھی دیکھتے ہیں ہم ہمارے اساتذہ کے سامنے اس طرح کا اظہار کریں جس میں بے ادبی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہم ایسا لکھیں بے ادبی ہو، ایسا نہیں لکھنا چاہیے. ایسا کوئی معاملہ انجام نہیں دینا چاہیے. فیملی گروپ ہوتا ہے، دوست و احباب کا گروپ ہوتا ہے، اس میں کسی کی شادی نہیں ہوئی رہتی، کسی کی شادی ہوئی رہتی ہے. کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا کاروبار عروج پر ہے، کوئی فی الحال بہت ہی بدحال ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بہت ہی بیمار ہے، غربت کا عالم ہے. ایسے میں اسٹیٹس ایسے نہیں ڈالنے چاہیے. کوئی اپنے گھر میں بہت اچھے سے کھانا پینا پکایا ہے، فیملی گروپ میں ڈال دی کہ آج ہماری ڈش ہے، اور ہمارا ایک رشتہ دار ہے کہ اس کے گھر میں اتنا پکتا ہی نہیں ہے، نہیں ڈالنا چاہیے. اسے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. مدعو بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایسے میں بحیثیت آپ دائی فیل ہو گئے، پھر آپ اس کے سامنے دعوت و تبلیغ کی بات پیش کریں گے، آپ غیر مؤثر ہے، ہرگز بھی نہیں. آپ پرسنل کسی کو بھیج دیجئے، اجتماعی طور پر نہیں. اسٹیٹس پہ ایسی چیزیں مت ڈالیے جس میں کسی کی دل آزاری ہو، کوئی مریض پڑھ کر کے رو دے. آپ ایسا لکھیں جس سے مریض کو ایک حوصلہ ملے، پھر آپ سے وہ قریب ہو، پھر آپ اسے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں، پھر آپ اسے کوئی بات بتائیں. تو بہت ہی مؤثر ہونا چاہیے ہمارا یہ کردار سوشل میڈیا پر. اور ایسی کوئی بات نہ لکھیں جس سے کسی کو دل کو ٹھیس پہنچے. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم ہو یا مسلمانوں میں بھی کوئی حنفی ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی وہ، مطلب چھیڑ چھاڑ کا جو ذریعہ ہے نا، یہ اچھی سوچ نہیں ہے، یہ اچھا معاملہ نہیں. آپ کو جماعت اسلامی سے، جماعت تبلیغ سے آپ کو کسی مسئلے میں اختلاف ہے، کل کا کل اختلاف ہے، آپ حریص ہیں نہیں ان کی دعوت و تبلیغ کے، ان کو خیر کی طرف لانے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خیر پر ہیں اور ان سے چوک ہوئے، آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ مذاق کا. آپ لطیفے جڑے ان کے تعلق سے، ان کے علماء کا آپ مذاق اڑائیں، یہ قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے. لوگ تبلیغی جماعت سے متعلق، دیوبندیوں سے متعلق، بریلویوں سے متعلق، یعنی مطلب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ داعی نہیں ہے، یہ کوئی مسخرہ انسان ہے، یہ مبلغ نہیں ہے، یہ کوئی جوکر ہے. یہ اتنا نادان ہے، نعوذ باللہ. آپ کو ٹوٹ کے رونا چاہیے اس کے حق میں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے چوک ہو رہی ہے اور اس کے اندر نیک نیتی تو ہے لیکن بات صحیح نہیں پہنچی ہے. آپ کو کتنا درد ہونا چاہیے، اور آپ لطیفہ بناتے ہیں. کتنے نادان ہیں، وہ مبلغ ہے ہی نہیں. وہ بعض لوگوں کو تقریروں میں ہم نے مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا. کیا نادانی ہے دیکھیں، نعوذ باللہ. اس دور میں جبکہ بات دور دور تک جا رہی ہے، آپ مذاق اڑا کر کے آپ جہاں ماحول اچھا ہے وہ ماحول بھی بگاڑ دے رہے ہیں. کہیں دو فرقے کے لوگ اچھے سے مل کے ہیں، آپ کے اس مذاق نے وہاں بھی بدمزگی پیدا کر دی ہے کہ نہیں؟ بتائیے. یہ بہت غلط چیز ہے، بہت غلط چیز ہے. اس کا لحاظ ہونا چاہیے مدعو سے متعلق. اور ہمارے جو مدعو ہوتے ہیں بہت صاحب علم بھی ہوتے ہیں، معمولی بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے طلبہ بھی ہوتے ہیں، کالج میں کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، مختلف منصبدار ہوتے ہیں، بڑے پیشے والے ہوتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ اور بہت اونچا اور حساس طبقہ ہوتا ہے. تو آپ جب بات کرتے ہیں اجتماعی طور پر متوازن گفتگو کریں، انفرادی طور پر فرد کا خیال کرتے ہوئے بات کریں. یہ سوشل میڈیا ہے، اس میں آپ کی بات گروپ میں 50 لوگ پڑھتے ہیں، پھر آپ کی شخصیت نمایاں ہو کے آ جاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کس درجہ کے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے. یہ سب معلوم ہو جاتا ہے. 2 منٹ میں لوگ آپ کو بھگا دیتے ہیں. یہ اس لائق نہیں.
یہ کتنی مطلب بڑی سوچ کی بات ہے کہ آپ 257 لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. آپ کی بات میں اتنا وزن ہونا چاہیے, آپ سب کو سمیٹنا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس میں کیا ہے کہ ہم اپنی بات کو دیر پا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لوگ ہم سے اسٹیٹس میں رہیں گے, جب دیکھیں گے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں تو ہم کو وہ خاص آپشن ہے وہ اس میں ہم کو داخل کر دیں گے اور ہمارا وہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. ہم اتنے گرے ہوئے لوگ نہ ہو کہ لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ کا دین ہے, اللہ کے دین کو بھی پیش کرنے میں حکمت ہونی چاہیے, کب کون سی بات پیش کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. ایک تیسری چیز جو المنہج الدعوی المتعلقہ بموضوع الدعوہ, دعوت و تبلیغ کا موضوع کیا ہونا چاہیے سوشل میڈیا سے متعلق. سبھی موضوعات ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا تعارف, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ. اس سے متعلق آپ کسی کا درس دیکھتے ہیں, ایک حصہ دیکھتے ہیں, کسی کی تحریر دیکھتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں, حتیٰ کہ کسی آیت کریمہ سے متعلق آیتوں میں کچھ کسی نے کہا ہو, آپ اس کی فوٹو بھیج دیں. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تعارف سے متعلق آپ زیادہ حساس رہیں. ایک خلا ہے واللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, چھٹیوں میں 10 دن اپنے گھر جا رہے ہیں, ابھی سے تیاری کر لیں. ہلکا پھلکا قاعدہ لوگوں کو بتائیں, اپنے والدین کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اڑوس پڑوس کو ہلکا پھلکا قاعدہ بتائیں. تفصیلات میں نہ جائیں, ان کو اس کی اتنی حاجت نہیں رہتی ہے الا کہ کوئی پوچھ لے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کم از کم 5 ناموں کا تعارف کروا کے آ جائیے. اللہ کا ایک نام ہے اللہ کا ایک نام ہے الرحمن. خیر میں کہیں اور چلا جا رہا ہوں, لیکن آپ جو اتنا کیجیے. یہ سوشل میڈیا میں تو اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اسٹیٹس بھی ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ کا ایک نام, مثال کے طور پر الحسیب, آپ لکھ دیجئے اس کا معنی کیا ہے, آپ اپنی زندگی میں اس کو کیسے استعمال کریں 2 لفظوں میں. دوسرے دن اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الحکیم, آپ لکھ دیجئے کیا ہے اس میں, حکمت کا ایک پہلو لکھ دیجئے. اللہ تعالیٰ الوارث, کیا معنی, ایک لکھ دیجئے, آپ نقل کیجئے, کسی عالم کو پوچھ کے کیجئے. اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے. کیا اس میں کتنے حساس ہونے چاہیے ہم کو بتائیے, یہ بہت ضروری ہے. اپنی شخصی تعارف کے لیے اس کو استعمال کر کے اپنی دنیا کی حد تک مت کیجیے. اپنی آخرت بنائیے, اپنی جنت بنائیے. لوگوں کو جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنا دیجیے اپنے اسٹیٹس سے, جو آپ اپنی انفرادی چیز کے مالک ہیں. اپنا شخصی تعارف بھی کرا سکتے ہیں آپ اسے دوسروں کی جنت کا ذریعہ بن جائیے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح سے قیامت تک اسلام باقی رہے گا. اس طرح کی موضوعات ہونے چاہیے سوشل میڈیا میں. اللہ کا تعارف, اسلام باقی رہے گا. آپ وزن دیجئے اس پہ. شیخ البانی کو اللہ جزائے خیر دے رحمہ اللہ, آپ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا آغاز کس سے کیا, آپ نے المستقبل للاسلام, آغاز ہی وہاں سے کیا آپ نے. سبحان اللہ, اتنا یقین ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے آپ. اور توحید کی دعوت دینی چاہیے, شرک سے آگاہ کرنا چاہیے. اللہ کا دین, یہ اس میں کتنا یسر ہے, کتنی آسانی ہے, کتنی سماحت ہے لوگوں کے لیے, اس میں کتنی وسعت ہے, کتنی گنجائش ہے. ہر انسان جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں رہتے ہوئے ہی وہ اللہ کی اطاعت کا پابند ہے. اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی بھی آدمی عذر پیش نہ کرے. دیکھ آپ کو عذر ہے نا, ٹھیک ہے یہ مت کرو, اتنا کرو بس. اتنا بھی عذر ہے, ٹھیک ہے وہ بھی مت کرو, وہ کر لو بس. متوجہ ہو گیا آپ کو, یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی عظمت, اس کی تعظیم, یہ بتانے کی ضرورت ہے. اسلام کے خصائص میں سے اسلام سراپا خیر والا دین ہے, اس کو بتانے کی ضرورت ہے. بات مدرسے کے اندر تقریر کرنے کی نہیں ہے, بات سوشل میڈیا کی ہے جہاں اسلام کے سخت ترین دشمن بھی ہوں گے, منافقین بھی ہوں گے, اسلام کو نہیں پسند کرنے والے وہ لوگ ہوں گے, اسلام بیزار لوگ ہوں گے. میں وہاں تک کی بات کر رہا ہوں. تقریر کرتے ہیں ہم جمعرات کے دن, ایک دن اتوار کے دن, بہت ہلکا معاملہ ہے, اس کی تحقیر نہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو ہم آگے بڑھائیں, تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح سے جو جاہلیت کے جو مسائل ہیں اس کا ابطال, کہ وہ باطل ہیں, وہ غلط ہیں, اس پر گناہ ملے گا, اللہ کے دین میں وہ چیز مقبول نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں ہم موضوعات کا اختیار کریں. گروپ میں, اسٹیٹس میں, فیس بک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام, آپ کی توقیر, اس کا معنی مفہوم کیا ہے, اس کی شکلیں کیا ہیں, وہ ہم بتائیں اپنے خاندان والوں کو, اپنے گھر والوں کو. ان کو نہیں معلوم ہے اللہ کے رسول کی محبت کون نہیں کرتا, بتائیے آپ, کون نہیں کرتا بتائیے, سب کرتے ہیں. شکلیں بتائیے, توقیر کا مسئلہ کیا ہے اللہ کے رسول کی, عزت کیسے کی جاتی ہے اللہ کے رسول کی, وہ بتائیے.
اسلام میں داخل ہونا، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کہ اللہ کی اطاعت کے قریب آنا، اس کی طرف رغبت دلانے والی باتیں کرنا چاہیے، قیامت کی نشانیاں اس سے متعلق گفتگو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حقوق کی اگر بات کرتے ہیں، حقوق العباد، والدین، بیوی بچے، نافرمانیوں سے تحذیر کرانا کہ یہ گناہ کرنے سے کتنا کیا لازم آتا ہے، یہ گناہ کرنے سے کیا لازم آتا ہے، اپنے اقربا پر، یتیموں پر، مساکین پر احسان کرنے پر ابھارنا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر ابھارنا چاہیے، سچے اور خالص توبہ کرنے پر لوگوں کو ابھارنا چاہیے، نفل روزے جو رمضان سے زائد ہیں، جس کی طاقت ہے ابھارنا چاہیے۔ آپ نہیں رکھتے ہیں سال بھر، آپ ابھاریے، جس کی طاقت ہے وہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا اگر آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں گم ہونے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، آخرت چھوڑ کر دنیا کو کمانا یہ غلط ہے، دنیا کماتے ہیں آخرت کے حصول کے لیے، اس طرح کا ذہن بنانا چاہیے۔ اب خوب مالدار ہوں، بتائیے خوب کمائیے، آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے اس پر لوگوں کی توجہ دلائیے۔ ہم جب کہتے ہیں آخرت تو لوگ اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں اب میں دکان نہیں کھولنا، اب میں نہیں کمانا، اب میں اچھا نہیں کھانا، نہیں، خوب کھائیے، پہلے سے اچھا کمائیے، لیکن آپ کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے آپ کی۔ آپ زندگی میں کما لیں، آپ صدیق اکبر کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے، بتائیے آپ ان کو ایسے اتنے مالدار نہیں بن سکتے آپ بولیے عبدالرحمن بن عوف کا مقابلہ کر سکتے آپ مالداری میں؟ بولے نہیں کر سکتے، لیکن آپ ویسے بنو، ایسے بتائیے لوگوں کو۔ کس نے کہا کہ آپ مالدار نہیں بننا؟ آپ کو مالدار بننا ہے آپ کو، لیکن آپ بنو عبدالرحمن بن عوف کی طرح، لیکن ویسے مالدار تو بن نہیں سکتے آپ۔ یہ آپ بتائیں آنکھ میں آنکھ ڈال کے، تھوڑے نا ہم آپ کو غریب بننے کی بات کر رہے ہیں، خوب مالدار بنیے۔ اسی طرح سے عذاب قبر کی نعمتیں، اس تعلق سے موضوعات ہونے چاہیے گاہے بگاہے۔ لوگوں کو باطل طریقے سے مال کھانے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اپنے خاندان میں ہم بہت کام کر سکتے ہیں جس کو آسانی ہو، میسر ہو، اور لوگوں کو لگے ہاتھوں یہ بتانا چاہیے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، الاصل فی العبادات الحظر۔ ہلکے پھلکے انداز میں مکرر متعدد مثالیں دے کر کے سمجھائیں گے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ سمجھائیں گے تو بہت آسانی سے ایک بڑا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں آپ بتا دے سکتے ہیں بعد میں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے موضوع الدعوہ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اصل الایمان، اصول ایمان کے اصول، ایمان کے اصول، اسلام کے اصول یہ بتانا چاہیے۔ علم، شریعت کا علم حاصل کرنے پر ابھارنا چاہیے، اور گروپ میں، اسٹیٹس میں، وقت ضرورت گاہے بگاہم، کبھی عمومی طور پر کبھی خصوصی طور پر، جس فرقے سے کبھی کوئی باطل فرقہ ہے، کبھی کہیں سے کوئی خاص مسئلہ ہے چوک ہو رہی اور اس کا ضرر بہت عام ہے، اس کا ازالہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو گاہے بگاہے دعاؤں پر ابھارنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا جمعہ کا دن آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھو، بہت اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، سورہ کہف پڑھنے کی بات آتی رہتی ہے ماشاءاللہ، لوگ اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے، لوگوں کی تذکیر ہو دعاؤں پر، تلاوت پر، ایسی تذکیر ہوتی رہنی چاہیے۔ ایک خوش آئند بات ہے جو ہم سبھی لوگوں میں اجتماعی طور پر دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے گروپ میں گاہے بگاہے یا اپنے اسٹیٹس پہ فیس بک میں لکھنا چاہیے کہ گفتگو کے انداز کیا ہوتے ہیں، اسلوب کیا ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسی گفتگو ہوتی ہے، کسی پہ نقد کرنا ہو کیسے نقد کیا جاتا ہے، اس کی تنبیہ ہوتی رہنی چاہیے۔ سلف صالحین کی سیرت کو کبھی اختصار سے ان کی زندگی کو، کبھی زندگی کا ایک گوشہ، ایک پہلو، کبھی ان کی عبادت، کبھی ان کا حسن سلوک، کبھی ان کی تعلیم، کبھی ان کی قربانیاں، کبھی ان کی سوچ، کبھی ان کا سفر، کبھی ان کا کوئی معاملہ پیش کرتے رہنا چاہیے گاہے بگاہے۔ آپ اس کو ایک زندگی کا سلسلہ بنا لیں کہ میں آج مطلب 3 صدی کا پیش کروں گا، 4 صدی کا، ایک مفسر کا، ایک محدث کا، کچھ نہ کچھ اس میں ہلچل رہنی چاہیے، لوگوں کو تعارف دیتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے الایمان بالقدر، قدر سے متعلق لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے ہلکی پھلکی باتیں، اور نجات کے جو اسباب ہیں اس پر لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے۔ سفر سے متعلق آداب ہیں، یہ بھی لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو آخری بات ہے کہ وسائل کے طور پر اگر آپ کسی گروپ میں ہیں وہ آپ کے لیے ایک وسیلہ ہے، آپ کے پاس اسٹیٹس ہے وہ آپ کے پاس ایک وسیلہ ہے، پروفائل ہے وہ آپ کا ایک وسیلہ ہے، فیس بک ہے وہ آپ کا ایک وسیلہ ہے۔
اگر آپ میں اتنی قوت ہے، آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں جس میں آپ سبھی لوگوں کو شریک کریں گے۔ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ چاہے تو ایسا گروپ بنائیں جس کے آپ مالک ہیں، آپ شروط رکھیے کہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ سبھی کر رہے ہیں، فردن فردن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی گروپ میں اپنے دل کی بات نہیں رکھ سکتے، کسی گروپ میں آپ اپنی بات مکمل طور پر نہیں رکھ سکتے۔ اپنا ذاتی گروپ بنائیے، کیا بات ہے بتائیے، ذاتی گروپ بنائیے، اپنے ہم خیال لوگوں کو جوڑیے اور اس میں اپنی بات، دل کی بات مکمل رکھیے، نقاش کیجئے، منوائیے، ابھاریے لوگوں کو، جس کو نکلنا چاہے وہ نکل جائے گا، لیکن آپ اپنی دل کی بات پوری رکھ سکتے ہیں، ہر گروپ میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ اپنا گروپ بنائیے اور اس میں آپ لاک کر دیجئے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں لکھے گا، آپ اکیلے لکھیے اور اپنی دل کی بات پوری رکھیے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے عقیدت مند، آپ کے ماتحت لوگ، آپ سے جڑے لوگ سنیں گے، پڑھیں گے، کریں گے۔ دیکھیں کتنا اپنا ایک معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ویب سائٹ بناتے ہیں اپنے ذاتی، آپ بنائیے، اپنی باتیں ڈالیے، اپنے پسند سے مراد جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس پہلو میں سارے علماء کے آپ رکھ لیجئے، جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں، آپ اپنے گروپ میں اپنے پسند سے موافق کہ اس موضوع کے لیے ان کو ڈالنا چاہیے، یہ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، اس موضوع کے لیے، امت کے لیے یہ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیجئے، آپ انتخاب کر کے دیجئے، اپنا گروپ بنائیے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس موضوع پر دیجئے، آپ دے کے کھنگالیے، ہاں میں ان کا نہیں، ان کا دوں گا، ان کا دیں گے تو وہ پھر مشکل ہو جائے گی، ان کا دوں گا میں۔ انتخاب کیجئے آپ کتنا عظیم کام انجام دے سکتے ہیں، فرد۔ میں واللہ بتا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو، بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں۔ شاید میں نہیں کر پاؤں، اتنی باتیں بول رہا ہوں، شاید میری طاقت میں نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کسی میں ہے تو وہ کر لے، اپنے آخرت بنا لے۔ اور میں مشورہ دے رہا ہوں، ایک صلاح دے رہا ہوں، ایک تجویز رکھ رہا ہوں، یہ ایک ہونا چاہیے، خطبہ دینا چاہیے، اہل علم کے لیے میں بتا رہا ہوں، درس دینا چاہیے، علمی ندوات قائم کرنا چاہیے، اپنے گروپ میں یا مذاکرہ علمیہ قائم کرنا چاہیے، اور متعدد امور ہوتے ہیں، رسائل وغیرہ لکھنا، اس کے ذریعے سے اس سوشل میڈیا میں ہم متعدد کام انجام دے سکتے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اس احساس کے ساتھ کہ سوشل میڈیا سے متعلق ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کہ میں شاید ساری باتیں نہ بتا سکوں، میں نے اللہ سے دعا کی، توفیق مانگی اور ہمت کی، الحمدللہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، پورے اعتراف کے ساتھ کہ جو حق ادا کرنا چاہیے شاید میں نہیں کر سکا ہوں، لیکن ایک رخ دیا ہوں سوچنے کے لیے، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو ہمارے مشاہدین بھی ہیں وہ اس معاملے کو سامنے رکھیں، اور یہ خاموشی کے ساتھ انقلاب برپا کرنے والی چیزیں ہیں۔ لوگ ملک کے کائے پلٹتے ہیں سیاسی اعتبار سے، اس سے بڑا کیا کردار کیا ہو سکتا ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ باذن اللہ انسان کی زندگی بدل دے رہے ہیں، دل بدل دے رہے ہیں باذن اللہ تعالی، سوچ بدل دے رہے ہیں، گھرانہ بدل دے رہے ہیں۔ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، ہم اس کو یہاں سے باذن اللہ تعالی یہاں لے کے آ جا رہے ہیں۔ بھلا بتائیے اس سے بڑا کردار کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے کیا؟ اتنے بڑے کردار کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اس مشن پر ہم چل رہے ہیں، اس سے بڑا کردار کیا ہو سکتا بتائیے؟ تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے زیادہ استحقاق ہم رکھتے ہیں، اس کو اپنی آخرت بنائیں اور بیٹھ کے سوچیں۔ جیسے ایک آدمی کا بڑا مدرسہ ہے، بڑا ادارہ ہے، کسی کی بڑی بلڈنگ ہے، بڑا بزنس مین ہے، بڑا کاروبار ہے، کیسا سوچتا ہے بیٹھ کے؟ ویسے یہ ہماری بہت بڑی دنیا ہے، چھوٹی نہیں۔ میرا واٹس ایپ گروپ، میرے اسٹیٹس میری بہت بڑی ملکیت ہے، بہت بڑی دنیا ہے میری۔ 100 افراد مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، 200 افراد مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، کتنا بڑا مالک ہوں میں۔ 200 لوگوں کے دل گویا کہ میرے ہاتھ میں ہیں، سوچ میرے ہاتھ میں ہے، کیسے بدل سکتا ہوں میں ان کو؟ 200 گھرانے میرے ہاتھ میں ہیں، اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے بڑے لوگ ہیں۔ اس انداز میں سوچئے، بات غرور کی نہیں ہے، بات جو ہے احساس برتری کی، سوچنے کی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں،
لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس پلیٹ فارم نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، روتے رہتے ہیں. غلط بات ہے. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، خود کا گروپ بنائیے، گویا کہ آپ اسٹیج بنا رہے ہیں، آپ ہی مقرر ہیں، آپ ہی بول رہے ہیں. سامعین تو کھنچ کے آئیں گے آپ کے پاس. رکھیے اپنی بات. اور آپ نہیں کر سکتے بات اپنی، کسی کی بات کو رکھیے، کسی کو بلائیے، مدعو کیجئے، یعنی کسی عالم کا سننے کے لیے دیجئے ان کو. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اسٹیٹس پر لنک ڈال کے رکھتے ہیں یوٹیوب کی کہ یہ یہاں سے جا کے آپ سن لیجئے. آپ نے نہ درس دیا، نہ آپ اس کی انتظامیہ ہیں، نہ آپ نے ریکارڈنگ کی. آپ کو وہ چیز پسند آئی، آپ نے ڈال دیا، کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن گئے. سبحان اللہ. کسی نے سن کے اپنی زندگی بدل دی. اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم. ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ بہت المیہ ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا، شرم آتی ہے، جن کے ہاتھ میں مدارس کے اسانید ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اسی واہیات ڈالے رہتے ہیں گروپ میں. میں نے دیکھا ہے اسٹیٹس پر. شرم آتی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. یعنی 8 سال پڑھنے کے باوجود یعنی ان کے ہاتھ میں سند دی گئی کہ آپ ممبر کے ہیں، محراب کے ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، آپ داعی الخیر ہیں، اور آپ کا یہ اسٹیٹس ہے. شیطان بھی شرما جائے، ایک عام انسان بھی شرما جائے. گھر کے نجی مسائل، میاں بیوی کے جھگڑے، میاں بیوی کے مسائل، جیسے ایک عورت دبلی پتلی تھی شادی سے پہلے، مرد بہت موٹا تازہ تھا، شادی کے بعد مرد جو ہے یہ ہو گیا، وہ موٹی تازی ہو گئی. اس کو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں مدرسے کی سند ہے. یہ پڑھ کے، یہ دیکھ کے ہنسی نہیں آتی، خون کھول جاتا ہے، غیرت جاگ جاتی ہے. پتہ نہیں کس طرح سے لوگوں کی سوچ اتنی نیچے اتر آتی ہے. نسأل اللہ السلامہ. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا کرے، سعادت مند مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس دور کا سوشل میڈیا جو فرد کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے، اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تقرب کا اس کو ذریعہ بنائیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا بنا دے، اور خود ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبولیت عطا فرمائے. جامعہ کے جو انتظامیہ ہیں، شیخ الجامعہ خالد مشرف حفظہ اللہ، ان کے نائب شیخ عبد المجید حفظہ اللہ، اور جو معاونین ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں جنہوں نے میری رغبت تو نہیں تھی، آپ لوگوں کی محبت تھی، عقیدت تھی، اپنائیت تھی، اور آپ لوگوں کا اصرار تھا، تو یہ اپنے ہاتھوں سے، محنت سے آپ نے اس کو انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور ہمارے اہل خانہ کو بھی، جن کا سپورٹ بہت رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حسنات میں اس کو شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.